اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالت سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له عزك بالله يا أبته من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالقصاء اليماني فغطيني به فأتيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي وصاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأحكك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا أخي ويا وسيئي وخليفتي والصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بعزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي
لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال من جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال لأبي إن الله قد أهوى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حمه يا الله إلهي آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه يا الله إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته يا الله يا الله يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معجزہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الہی وہ بختے رسا دے
مرقد فاطمہ جو دکھا دے، ہاتھ سے اپنے خود جام عرفان، میری شہزادی مجھ کو پلا دے، شان اقدس میں کہہ لوں قصیدہ، قدسیوں کی زباں کو ہلا دے، ہو کے خوش جس سے خاتون جنت، دین و دنیا میں ہم کو صلا دے، عرض کی ایک یہودی نے آ کر، اذن مجھ کو جو خیر الورا دے، میں کروں حال دل اپنا روشن، مدعا میرا بہرے خدا دے، عورتیں مجھ سے کہتی ہیں پہ ہم، دختر مصطفیٰ کو بلا دے، ہے تمنا کہ شادی میں آ کر فاطمہ اپنا جلوہ دکھا دے، فاطمہ نے مشیت سے پوچھا، کیا ہے تیری رضا وہ بتا دے، جو بلاتے ہیں شادی میں مجھ کو، جانتا ہے تو ان کے ارادے، ہو نہ پوشاک وجہ تمسخر، تو جو چاہے تو عزت بڑھا دے، حکم خالق ہوا حوریاں کو، فاطمہ کو یہ مژدہ سنا دے، کون اس کا تمسخر کرے گا، جس کو معبود برتر بنا دے، جا کے شادی میں بنتے پیمبر اپنا اعجاز سب کو دکھا دے، گھر سے نکلی جو محبوبہ رب، کہکشاں بن گئے سارے جادے، پہنچی جیسے ہی شادی کے گھر تک، حکم رب تھا ملک کو ندا دے، آئی آواز غیب یہودی، جلد نامحرموں کو ہٹا دے، مادر ان کی یہاں آ رہی ہیں، جو ہے جبریل کے بھی خزادے، گھر میں داخل ہوئی نور چمکا، ایسا جو دل پہ بجلی گرا دے، نور کو دیکھ کر عورتیں سب خاک پر گر پڑی بے ارادے، جان دی ہوش کھو کر دلہن نے، غم سے بدلے مسرت کے جادے، جو تھی محبوبہ رب اکبر، جانتی تھی وہ حق کے ارادے،
ہاتھ اٹھائے مصلی پہ جا کر تاکہ مردہ دلہن کو جلا دے، ہو کے پابوس فوراً دلہن نے عرض کی جام عرفاں پلا دے، سینکڑوں عورتیں لائی ایمان چھوڑ کر کفر و ظلمت کے جادے، جو تھی محبوبہ رب اکبر جانتی تھی وہ حق کے ارادے، ہے بجز فاطمہ کون ایسا جو کہ مردہ دلہن کو جلا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرا جشن منانے آئے ہم زینب، تیرا جشن منانے آئے ہم زینب، لب پہ ہنسی ہے اور آنکھیں ہیں نم زینب، تیرا جشن منانے آئے ہم زینب، ہنستے ہیں اور آنکھ سے آنسو گرتے ہیں، تیرے فضائل میں بھی تیرے غم زینب، تیرا جشن منانے آئے ہم زینب، تو نے اڑا دی سارے یزیدوں کی نیندیں، تو نے اڑا دی سارے یزیدوں کی نیندیں، قاتل کے گھر میں کر کے ماتم زینب، تیرا جشن منانے آئے ہم زینب، کوئی زباں اب کھول نہ پائے گا عادل، کوئی زباں اب کھول نہ پائے گا عادل، تیرے خطبوں میں ہے اتنا دم زینب کہ تیرا جشن منانے آئے ہم زینب، تیرا قصیدہ لکھتے رہیں اور پڑھتے رہیں، تیرا قصیدہ لکھتے رہیں اور پڑھتے رہیں، جب تک بھی ہے میرے دم میں دم زینب کہ تیرا جشن منانے آئے ہم زینب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ ہے آستاں، جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ ہے آستاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، مولا عباس تیرے در
سا دنیا میں در کہاں، تو قمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے، تو قمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے، سایہ تیرے علم کا دو جگ میں باخدا ہے، سایہ تیرے علم کا دو جگ میں باخدا ہے، تیرے علم کو چومنے جھکتا ہے آسمان، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، شیر خدا ہے بابا اور شیر کربلا، تو شیر خدا ہے بابا اور شیر کربلا، تو تیرے در پہ جو بھی آئے مشکل کرے کشا، تو تیرے در پہ جو بھی آئے مشکل کرے کشا، تو تیرے دیے جلاتا ہے اس لیے جہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجیۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی ابائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ برائے ظہور و سلامتی امام زمان بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین، العبد المؤید ورسول المسدد المصطفى الامجد وطبیب النفوسنا وحبیب قلوبنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتقبین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس سے پہلے کہ ہم آغاز کریں، آپ سب سے ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ جس آرگنائزیشن کے سبب سے، ختیجۃ الکبریٰ کے سبب سے آج ہم سب کو یہ ایک گولڈن اپارچونٹی مل رہی ہے کہ ہم آن لائن نوچندی جمعرات کا سفرے میں اٹینڈ کر رہے ہیں ورلڈ وائڈ، سو انشاءاللہ پروردگارہ اس دنیا کو ہر شر سے محفوظ رکھے، اینڈ اسپیشلی جس کے سبب سے ہم سب کو یہ اپارچونٹی ملی ہے، پروردگارہ اس آرگنائزیشن میں انشاءاللہ ترقی ہو، کامیابی ہو، اور انشاءاللہ اس کے ہر افراد کو خداوند عالم ان کے دعاؤں کو مستجاب کرے، اینڈ انشاءاللہ پروردگارہ ہر شر سے محفوظ رکھے۔ اس کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اینڈ الحمدللہ
جس کے سبب سے آج یہ سفرہ بچھا ہوا ہے، اور سفرہ کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی یاد میں سفرہ انشاءاللہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے گھر میں اہل بیت علیہم السلام کے نام سے سفرہ بچھایا جائے. اینڈ دین دا بیسٹ تھنگ کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے نام کا سفرہ ہو، اینڈ جہاں پر جناب زہرا کے نام کا سفرہ ہو ڈیفینیٹلی وہ آتی ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے 12 امام آتے ہیں. آف کورس ایک کیونکہ ام الائمہ کا انعام کا سفرہ ہے تو ڈیفینیٹلی ابو الائمہ بھی آتے ہیں مولا کائنات، اور ان کے ساتھ ان کے 11 امام جو ان کے بیٹے ہیں وہ بھی یہاں پر تشریف لاتے. تو وہ جگہ بہت فل آف بلیسنگز ہو جاتا ہے، ساری کامیابی کا جگہ بن جاتا ہے وہ، اور جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں اور جس مقصد سے کی جاتی ہے وہ جگہ وہ بہت پر لطف ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ جس کے گھر میں بھی اس وقت سفرہ بچھا ہے اور اس سفرے کے سبب سے یہ آج ایک مجلس کا موقع مل رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کے گھر کی برکت کے لیے، اور انشاءاللہ پروردگارہ ان کو خوش رکھے، دنیا کے آفات سے محفوظ رکھے، اور انشاءاللہ ان کی بھی ساری حاجتوں کو خداوند عالم مستجاب کرے. اس کے لیے سب مل کر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. لیسٹ بٹ ناٹ لاسٹ کہ جو بھی اس وقت آن لائن سن رہے ہیں اور اٹینڈ کیے ہوئے ہیں، انشاءاللہ پروردگارہ اس شب جمعہ ان کو بھی انشاءاللہ ساری دعائیں ان کے مستجاب ہوں، سارے گناہ ان کے جو کبیرہ صغیرہ ہیں سارے ان کے معاف ہو جائیں، اور انشاءاللہ یہ سال ہم سب کو ائمہ اطہار کے روزے کی زیارت نصیب ہو، امام زمانہ کا ظہور یہ سال ہم سب کو موسٹ پرابلی دیکھنا نصیب ہو، امام زمانہ کی آواز سننا نصیب ہو، اور ان کو دیکھنے کی بھی ہم سب کو توفیق ملے. اس کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ویل عزیزوں، قرآن مجید میں کیونکہ یہ شب جمعہ ہے اینڈ موسٹ پرابلی اکثر جگہ پر جو ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت منائی جاتی ہے 5 جمادی الاول کو. تو اس کے اعتبار سے ہم لوگ آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی پر ہم جو تھوڑے سے مختصر سے حالات ان کے ہم بیان کر سکیں. مگر یہ جو دنیا میں اس وقت جو سچویشن ہے اور جو ہمیں سینری جو نظر آ رہا ہے اس وقت دنیا میں کہ ایک انسانیت، یہ ہیومینٹی اینڈ ان ہیومینٹی، یعنی جو انسانیت اور غیر انسانیت کا جو اس وقت جنگ پوری دنیا میں جو چھڑا ہوا ہے، اور لوگوں کو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کربلا میں کس طریقے سے وہ سانحہ ہوا ہوگا، کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام مثلاً دشمنوں کے نرغے میں درمیان میں ہوں گے، اور مختصر سے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ، 72 انہی میٹائرز تھے ان کے ساتھ، اور کس طریقے سے وہ لوگ سامنا مثلاً جو غلط لوگ تھے ان کا جو سامنا وہ کر رہے ہوں گے. اور ہر شہادت کے بعد امام حسین جو ہیں ایک ہی ورڈ کہتے تھے، تقبل منا، پروردگارہ اس قربانی کو میرے قبول کرنا. کہیں بھی شکایت کا کوئی ایک ورڈ ان کے زبان پر نہیں آ رہا تھا، یا ان کے ایکشن سے نظر نہیں آ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کہیں نہ کہیں خفا ہیں کہ میرے بچے جا رہے ہیں، میرے گھر کے فرد جا رہے ہیں. ہمیشہ امام حسین علیہ السلام یہی اپنی بات کو لوگوں تک سمجھا رہے تھے کہ ہم قربانی دے رہے ہیں، بس تو ہماری قربانی کو قبول کرنا، کیونکہ مقصد قربانی صرف یہ تھا کہ اسلام بچ جائے. اور جس کے لیے ہم نے قرآن کی جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں خداوند عالم یہ اتھینٹکلی یہ جو اس بات کو اسپیسیفکلی بتاتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے سامنے سب سے پیارا دین جو ہے وہ اسلام ہے. اور آج لوگ اسلام کو سمجھ رہے ہیں. آج دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب کو لوگ خرید رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے ون اینڈ اونلی قرآن مجید. سب سے زیادہ لوگ اس کو خرید رہے ہیں. از ناٹ اونلی مسلم، non-Muslims also trying to get Quran, trying to recite Quran, trying to understand Quran. Why? Because they are looking from themselves, and thanks to all social media کہ ان کے ذریعے سے آج دنیا میں اسلام کی حقیقت پہچانی جا رہی ہے.
حقیقت کیا ہے اسلام کا آج دونوں لوگوں کے سامنے میں عیاں ہو رہا ہے، کلیئرلی لوگ سمجھ رہے ہیں. اینڈ پیپل آر کمنگ اینڈ لاکھوں کی شکل میں، ہزار کی شکل میں پروٹیسٹ میں آ رہے ہیں، بچانے کے لیے آ رہے ہیں، اپنی زبان کو لے کر آ رہے ہیں اور ویڈیوز بنا رہے ہیں یہ کہتے ہوئے یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کس ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں کہ ان کے گھر کے بچے جا رہے ہیں اور یہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، ان کے گھر سے افراد جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ نعم الوکیل، یعنی اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ بہت پیارا سب سے بہترین وکیل ہے ہمارا. اللہ کے بارے میں تعریف کر رہے ہیں، ثنا کر رہے ہیں. دس از این ایگزامپل فار اسلام. یہ دنیا والوں کو سمجھنا تھا اور یہ حقیقت ہے، ہو کے رہے گا، کیونکہ امام زمانہ کا ظہور جو ہے اتنی آسانی سے نہیں ہوگا. امتحانات دینا ہے. صرف شیعہ نہیں پکاریں گے امام کو کہ امام کو پکار تو رہے ہیں، صرف وہ نہیں پکاریں گے بلکہ نان شیعہ بھی پکاریں گے. ہوز ون؟ کون ہے وہ جو آنے کے بعد اس ظلم کو ختم کر ڈالے؟ کون ہے وہ جو آنے کے بعد ان مظلوموں کی داد و فریاد کو کوئی پہنچ سکے؟ الحمدللہ یہ نوچندی جمعرات ہے، شب جمعہ از اے ویری امپورٹنٹ ڈے. امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ مثلاً سال کا جو مہینے کا جو 3 دن ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ان دنوں میں، ان ایام میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے. وہ کون سی رات؟ عبادت کا ایک عبادت کے عوض خداوند عالم 1000 عبادت اگر ہم اور دنوں میں کریں تو خداوند عالم وہ ثواب عنایت کرے گا. مگر ان دنوں میں اگر ہم عبادت انجام دیتے ہیں تو خداوند عالم ایک کے عوض 1000 ٹائمز عبادت کا ثواب دیتا ہے. وہ کون سے ایام ہیں؟ مولا کائنات سے جب پوچھا گیا وہ ایام مہینے کے کون سے ہیں تو مولا کائنات کہتے ہیں جو بھی عربک منتھ ہے اس کا جو فرسٹ تھرسڈے ہے، جسے ہم اور آپ اپنی زبان سے نوچندی جمعرات کہتے ہیں، کہ وہ عبادت کا بہت خاص ایام ہے. اس دن کوشش کیا کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کی ثنا کیا کرو، تعریف کیا کرو، اس کی حمد پڑھا کرو جتنا ہو سکے، اس کا شکر ادا کرو. اپنے قریب میں جو بھی چیزیں اللہ نے تمہیں عنایت کی ہے اسے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو. الحمدللہ. اپنے پارٹس آف باڈی کو دیکھ کر شکر خدا کیا کرو الحمدللہ، تاکہ خداوند عالم کو بہت پسند ہے وہ شخص جو اس کی تعریف، جو اس کی پریز کرے اور جو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے. تو اگر ہم چاہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ سے اور اپنے آپ کو ہم قریب کریں، دس از دا وے، دس از دا ڈے وچ وے وی شوڈ ریممبر ہیم، کہ ہم شکر کر کے ان کو ریممبر کر رہے ہیں. ہم اپنی مثلا اس کی تعریف کر کے تیری ثنا ہے، تیری تعریف ہے، سبحان اللہ، تو نے اس نے حسین دنیا بنائی ہے، سبحان اللہ، تو نے میرے لیے انتظام کیا ہے جس کی کوئی ہم قیمت نہیں دیتے. ہم وہ آکسیجن لے رہے ہیں جس کی ہم کوئی قیمت نہیں دیتے. تو نے اتنے پیارے پن سے ہمارے پارٹس آف باڈی کو بنایا ہے، چاہے جتنی بھی ٹھنڈ ہو جائے، چاہے -6 ہو جائے، -30 ہو جائے، مگر یہ جو ہمارے آنکھ کے درمیان میں اندر میں جو پانی ہے جو ہمارے آنکھ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، جس کو ہم سالٹی واٹر کہتے ہیں، یہ پانی کبھی جمتا نہیں، کبھی برف نہیں بنتا. تعریف ہے تیری، تعریف ہے تیری کہ تو نے تیرے سبب سے جتنی بھی گرمی ہو جائے، چاہے 57 ڈگری سیلسیس ہو جائے، مور دین دیٹ، مگر کبھی بھی ہماری آنکھیں میلٹ نہیں ہوتی. جس کو تو نے مجھے چرب سے بنایا، فیٹ سے بنایا، کبھی میلٹ نہیں. ان چیزوں کو اگر ہم خیال کر کے اگر اللہ کا شکر ادا کریں، کہ آپ نے اگر ایک دفعہ ان ایام میں اگر آپ نے شکر ادا کیے تو 1000 ٹائم شکر ادا کرنے کا خداوند عالم ہمیں اس کی جزا عنایت کرے گا کہ ہم نے 1000 ٹائمز اس کا تھینکس کیا. ون سنگل ٹائم اف آئی سے تھینکس ٹو اللہ، سنگل ٹائم اف آئی سے. اینڈ مولا علی نے کہا کہ فرسٹ جمعرات از ویری امپورٹنٹ ان ایوری منتھ اینڈ دا لاسٹ ون، لاسٹ تھرسڈے آلسو ایز ویل. لاسٹ تھرسڈے بھی ہمیں چاہیے. بہت تاکید کی گئی ہے عبادت کے لیے، بہت تاکید کی گئی ہے. اللہ سے جتنا ہو سکے اہل بیت کے نام پر آپ صلوات پڑھیں، دوسروں کے ساتھ کار خیر انجام دیں. اللہ بہت خوش ہوتا ہے جب ہم کسی بندے کو یا کسی مخلوق کو اگر ہم خوش کرتے ہیں.
تو اللہ کہتا ہے کہ جب وہ مجھے میرے مخلوق کو وہ خوش کرتا ہے تو پھر میرا حق ہے کہ وہ بھی میرا مخلوق ہے، ہم اسے ہمیشہ خوش رکھیں، ہم ہمیشہ اسے خوش رکھیں. سو دا تھرڈ ڈے وچ از ویری امپورٹنٹ اکارڈنگ ٹو امام علی علیہ السلام، اٹ از کال مڈل میں جو ویڈنسڈے ہوتا ہے. سو ایوری بڈی ڈونٹ گیٹ کنفیوز، آئی ول کلیئر اٹ. کہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ جب 10 تاریخ جو بھی 10 days ہے اگر جو گزر جائے، بہت سی جگہ آج فرسٹ ہے، بہت سی جگہ آج سیکنڈ ہے، تو جس فرسٹ 10 days اگر گزر جائے اینڈ فرسٹ 10 days گزرنے کے بعد جو ویڈنسڈے آتا ہے، جو بھی ویڈنسڈے آتا ہے، تو وہ ویڈنسڈے از آلسو دیٹ ویڈنسڈے از آلسو ویری امپورٹنٹ. اس دن بھی ہمیں عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا چاہیے. I'm not saying only sit on musalla, sit on janimaz. I'm saying keep whispering about Allah, about Ahlul Bayt alayhi salam. ہم جتنی دفعہ بھی کہیں گے سبحان اللہ، تعریف ہے اس ذات کی، ہمیں اس کا ریوارڈ 1000 times زیادہ ملے گا. ہم جتنی دفعہ بھی صلوات پڑھیں گے، عام دن میں صلوات 1 مرتبہ پڑھتے تو 1 ثواب ملتا ہے، پر ان دنوں میں اگر ہم یہ پڑھتے ہیں تو ثواب بھی ہمیں اسی سے ہمیں 1000 times بڑھا کر دیا جاتا ہے. سو انشاءاللہ ٹرائی یور بیسٹ، کیونکہ ان ایام میں بہت امپورٹنٹ ہے. بہت سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، کہیں سے ان کو حل نظر نہیں آ رہا ہے. اسپیشلی چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے مارے جا رہے ہیں، کتنے ہر روز جب بھی آنکھ کھلتی ہے اور جب ہم اپنے سیل فون کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی سننے ملتا ہے. آج کل رات کو اتنے میزائلز گرائے گئے، اتنے بچے مارے گئے. بھی ہمیں کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو برداشت کرنا. جب ہم دور میں رہ کر یہ پوزیشن ہماری ہو رہی ہے تو واٹ اباؤٹ دیر دا پیپل ہو آر اسٹیئنگ دیر، ان کے ساتھ کیا فیلنگز ہو رہی ہوگی. تو کم از کم بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ امام رضا علیہ السلام نے بھی کہا ہے کہ اپنی مصیبت کو دور کرنے اگر چاہتے ہو تو دوسروں کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے دعا مانگا کرو، اور وہ دعا تمہاری بہت جلد مستجاب ہو جاتی، تمہاری خود کا پرابلم بہت جلد سالو ہو جاتا ہے. اینڈ دیٹس وائی آئی ایم ریکویسٹنگ ٹو آل آف مائی سسٹرس کہ انشاءاللہ اف پاسبل اینڈ وچ از پاسبل کہ انشاءاللہ کوشش کریں کہ رات کے وقت جب ہم سونے جاتے ہیں تو ٹرائی یور سیلف ٹو بی ان وضو کے بعد کسی تنہائی میں جا کر پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر ایک عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، انشاءاللہ اس کو کرنے کی کوشش کریں، جس کے لیے ہمارے ائمہ معصومین نے کہا ہے یا آپ کو 1 night کرنی ہے. اگر 1 night میں آپ کو پرابلم کے سولوشنز نظر نہیں آ رہے، سمجھ میں نہیں آ رہے، تو یو کین ڈو 3 nights. Even in 3rd nights is not getting solved, then you do it in 5 nights or 7 nights. نہیں اور نمبرز بتایا گیا ہے کہ اس میں ہمیں وہ عمل انجام دینا ہے جس میں ہمیں پڑھنا کیا ہے، ہمیں صلوات پڑھنی ہے، اور صلوات پڑھنے کے بعد پھر ہم کو سورہ شمس اینڈ سورہ لیل کی تلاوت کرنی ہے. سورہ شمس اینڈ سورہ لیل کی تلاوت 7 times ہمیں پڑھنا ہے. جب یہ دونوں سورے کو ہم 7 times پڑھ لیں گے، دونوں 7 times جب ہم پڑھ لیں گے، تب پھر ہم کو ایک چھوٹی سی دعا پڑھنی ہے جو انشاءاللہ ڈسکرپشنز میں بھی کوشش کریں گے کہ آپ تک وہ دعا پہنچ سکے. جس دعا میں ہم کو پڑھنی ہے، اٹس اے ویری اسمال سینٹنس وچ ہیو ٹو ریسائٹ آن آفٹر دس ریسائٹنگ آف دا سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعل من امری فرجن و مخرجا. انشاءاللہ اس کو دعا پڑھنے کی کوشش کرے. ہو سکتا ہے کسی کی زبان میں اللہ اتنی طاقت دے دے انشاءاللہ ساری مصیبت انشاءاللہ دور ہو جائے. کل امام کا جب ہمارا سامنا ہو تو ایٹ لیسٹ ہمارے پاس وہ سامنا کرنے کی ہمت ہو کہ مولا آئی ہیو ڈن مائی ورک، میں نے کیا ہے، تاکہ امام کا کل ہم سامنا کر سکیں. یہ بہت امپورٹنٹ ٹائم جا رہا ہے، بہت سخت ٹائم جا رہا ہے کچھ جگہ کے لیے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہینڈ ٹو ہینڈ ایک ساتھ ہوں
اور اس کے بعد کچھ اعمال کو ہم ایکسٹرا کرنے کی کوشش کریں تاکہ کل خدا نہ کرے اس اعمال کے ذریعے سے ہم کسی کی مصیبت کو دور کرنا چاہیں، پروردگار ہمارے ساری مصیبت کو، سارے حاجات کو کیا کرے، مستجاب کر دے. یہ از اے ویری بیوٹیفل وے اینڈ اٹ از وی شوڈ ڈو اٹ. اینڈ کیونکہ یہ جو مہینہ ہے سب مثلا جمادی الاول، اس میں بہت خاص ایام جو آنے والے ہیں، وہ خاص ایام کو کہتے ہیں ایام فاطمی. ایام فاطمی which going to start from 12th of جمادی الاول night. بیکاز بعض جگہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کی جو تاریخ 3 بتائی جاتی ہے، یا 13th of جمادی الاول، یا 14th of جمادی الاول، اور 3rd of جمادی الثانی. یہ 3 میں سے کوئی ایک دن ان کی روز شہادت ہے. تو اسی لیے 12 نائٹ سے ہی غم کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے. مگر جو 12 ڈیٹ ہے وہ بھی غم کے دن ہے ہمارے لیے، 12th of جمادی الاول، کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، اپنے مما کے شکم میں 6 مہینے کے تھے، کہ ان کے بابا کا انتقال ہو گیا تھا. حضرت عبداللہ علیہ السلام کی روز وفات ہے. جو بزنس کیا کرتے تھے، جو حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے جناب عبداللہ، جن کی شادی حضرت آمنہ بنت وہب سے ہوئی تھی، اور بہت حسین تھے، بہت گڈ لکنگ تھے. اور جس وقت ان کی شادی ہو گئی تھی تو 6 مہینے کے جناب آمنہ بنت وہب کے شکم میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو مدینہ اور مکے کے درمیان میں جن کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. اسی لیے بعد از ولادت حضرت آمنہ بنت وہب ہمیشہ اکثر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بابا کی قبر لے کر جایا کرتی تھی زیارت کے لیے، سورہ فاتحہ کے لیے ان کو لے کر جاتی تھی. تو یہ وہ دن بھی ہمارے لیے غم کی دن ہے، کیونکہ ہمارے نبی جو صاحب طاعہ ہے، خاتم النبیین ہیں، وہ اس روز یتیم ہوئے تھے، ان کے سر سے باپ کا سایہ اڑ گیا تھا. سو انشاءاللہ اس بات کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ ایام بہت اہم امپورٹنٹ ہوتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس دن میں ہمارے اہل بیت خوش ہوئے ہیں، انشاءاللہ پروردگارہ اسی دن ہمیں بھی خوشی منانے کی توفیق دے. اور جس دن وہ مغموم ہوئے ہیں، غمگین ہوئے ہیں، پروردگارہ اس دن ہمیں بھی غمگین رکھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم ان کے حقیقی دوست کہلائے جا سکیں. ایام فاطمی یہ 20 دن کا ہوتا ہے. ایام فاطمی ایک شہادت سے لے کر دوسری شہادت تک. اور بہت سے لوگ سوچتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اٹ واز ناٹ ارلیئر ٹائم، لائک ارلیئر دین 20 ایئرز بیک. ایسا نہیں تھا، اتنا زیادہ نہیں تھا کہ ہمیں 20 دن ایام فاطمی منانی، بس روز شہادت لوگ اس وقت غم مناتے تھے اور انف ہو جاتا تھا. پر یہ دراصل جو ایام فاطمی ہے، یہ ابھی خدا ان کو سلامت رکھے، وہ ہستی کو جن کا نام آیت اللہ وحید خراسانی ہے. یہ وہ ہستی ہے جس کو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف سلام کہلاتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. آج بھی دنیا میں ایسی کچھ ہستیاں ہیں جو امام زمانہ سے بہت اسٹرانگ کنیکشنز ہیں ان کا. بڑی بات ہے کہ امام سے اگر کسی کی ملاقات ہو تو امام ڈیفینیٹلی، اگر وہ قم کے رہنے والے تو ڈیفینیٹلی امام ان کے لیے سلام کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ہماری خاص نظر آغا وحید خراسانی پر ہے. تو انہوں نے جو اس وقت ان کی ایج الحمدللہ ویری نیئر، ویری کلوز ٹو 100، ہی از ماشاء اللہ 93 ایئرز اولڈ، سوری 98 اور 99 ایئرز اولڈ. انہوں نے اپنے ٹائم میں، جس زمانے میں ایران کے ایک پریسیڈنٹ جن کا نام تھا آیت اللہ خاتمی، آغا خاتمی، ان کے زمانے میں آغا وحید خراسانی نے اس کا اعلان کیا تھا ان کے تھرو، بیکاز ہی واز دیٹ ٹائم ہی واز دا پریسیڈنٹ آف ایران. سو ان کے زمانے میں آغا وحید خراسانی نے اعلان کیا کہ 20 دن یہ ایام غم کا منانا چاہیے. دا ریزن از کہ بہت جو غیر شیعہ ہیں وہ بہت چھپانا چاہتے ہیں جناب زہرا کی شہادت کو. اینڈ یو آل انڈرسٹینڈ دیٹ.
ان کو ولادت جناب زہرا کو جب یاد کیا جاتا ہے، ہاں جناب رسول خدا کی بیٹی ہیں، پر بیٹی ہے کتنے ایج میں اس دنیا سے گئی ہیں، کس حد تک جناب زہرا کو رسول اللہ چاہتے تھے کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کو اپنی جگہ پر بیٹھاتے تھے۔ اگر یہ سنت نبی ہے تو ہر باپ پر ذمہ داری ہے کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی بیٹی کو اپنی جگہ پر بیٹھائے۔ یہ سنت نبی ایسا نہیں کہ باپ کو بھی ہر باپ کو کرنی پڑے گی، وہ اس لیے کرتے تھے کہ جناب زہرا اس رسپیکٹ کو ڈیزرو کرتی تھی۔ رسول خدا جب مدینہ چھوڑتے تو سب سے آخر میں جناب زہرا کو دیکھتے تھے، جب مدینہ میں انٹری کرتے تو سب سے پہلے جناب زہرا کو دیکھتے تھے، ان کے گھر پر آتے تھے، جب لوگ ان کو حیران ہو کر دیکھتے تھے always he used to say from his tongue فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ why؟ اور اسی بچی کو not even they wait for 1 week, after 2 days 28 he got shahadat and on 1st Rabiul Awwal they came to burn her house۔ اور یہ جو ایام ہے، اگر آغا وحید خراسانی کہتے اس عالم دورہ، میں نے پہلے آپ کو ان کی کوالٹی کو میں نے آپ کے سامنے بتایا، تو ڈیفینیٹلی کوئی کہہ رہا ہے کرنے کے لیے انڈائریکٹلی، تو اس غم کو مناؤ، اس غم میں ان دنوں میں 20 دن میں جناب زہرا کے فضائل، مصائب، جو ان کی لائف ہسٹری ہے اس کو ایکسپلور کرو، اسے دونوں لوگوں تک بتاؤ، تاکہ آج لوگ جو شرماتے ہیں یزید کے بارے میں، یزید کے نام لینے میں لوگوں کو مثلا شرم آتی ہے، کہنے میں شرم آتا ہے کہ ہم یزید کو فالو کرتے ہیں جو اس طرح کے لوگ ہیں۔ دا ریزن بیکاز امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو اسی طرح عیاں کیا گیا، ایکسپلور کیا گیا، دنیا میں ہر کوئی جانتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کیا گیا۔ اسی طرح ان کی والدہ is not a very big amount of the days، only 20 days، جس میں ہمیں اپنے آپ کو سیلیبریٹ نہیں کرنا ہے، ہمیں غمگین رہنا ہے، ہمیں مجلسیں برپا کرنی ہے، ہمیں مجلسوں میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں جو انہوں نے اپنے کردار سے اپنی دنیا کو بتایا ہے، فدق کیا ہے، حدیث قسم میں جناب زہرا کا کیا امپورٹنٹ رول ہے، کیا امپورٹنٹ لائف انہوں نے گزارا ہے، کہ جس میں فرشتے، حوریں ان کے گھر کی خدمت کرنے آتی تھیں۔ کتنی امپورٹنٹ ہستی ہیں وہ، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو بچانے کے لیے ان اے وومن شی اسٹوڈ اپ، ولایت کو بچانے میں سب سے پہلے اگر کوئی لیڈی کھڑی ہوئی جس کا نام جناب زہرا ہے، اس کے نام کو ایکسپلور کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ دس از دا ٹائم، بیکاز امام زمانہ وین ایور ہی ری اپیئرنس، فرسٹ تھنگ جو بدلہ امام زمانہ لیں گے وہ جناب زہرا کی قاتل سے لیں گے۔ آج تک دنیا میں ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ جناب زہرا کو کہاں دفنایا گیا ہے۔ ہم ہٹس لگاتے، مے بی ان جنت البقیع، مے بی ان ریاض الجنہ، مے بی ہر سیلف ہاؤس، پر یہ اسی وقت پتہ چلے گا جب امام کا ظہور ہوگا، کیونکہ جناب زہرا نے سب سے زیادہ، سب سے لمبا ایجیٹیشن کیا ہے کہ میری قبر کو کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ اے ابو الحسن، جب دنیا سے منافقت ختم ہو جائے تب میری قبر کو عیاں کر دیجیے گا۔ یہ اتنے امپورٹنٹ ایام آ رہے ہیں، سو انشاءاللہ جناب زہرا کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ بی راضی ہو گئیں تو اہل بیت کے ہر فرد راضی ہو جائیں گے، ہر فرد راضی ہو جائیں گے۔ ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ان کو یہ احساس ہو کہ ہم ان کے غم میں غم منا رہے ہیں، ہم ان کے خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ان کے غم میں غم ہوتے ہیں۔ اینڈ اسی منتھ 5th of جماد الاول جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت ہے۔
maybe coming Saturday, coming Sunday or Monday, the ولادت آف جناب زینب سلام اللہ علیہ، جو ورلڈ وائڈ شام میں سیریا میں 5th of جمادی الاول جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت منائی جاتی ہے۔ یہ وہ بلند ہستی ہے کہ جو جناب زہرا کی دعا بن کر آئی ہیں، اور جس وقت ان کی ولادت بسعادت جناب زینب سلام اللہ علیہ ہوئی، جناب زہرا بہت خوش ہوئی تھی، شکر خدا کر رہی تھی، سجدہ شکر ادا کر رہی تھی۔ جو بارہا جن کو علم تھا کہ شہادت ہوگی جناب امام حسین کی، جو دعا کر رہی تھی میرے بچے کی ساتھی کوئی آ جائے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ جب اس دنیا میں قدم رکھی، مولا کائنات بھی خوش تھے کہ بیٹی آئی ہے۔ یقیناً بابا زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ بچی آئی ہے۔ جناب زہرا بھی بہت خوش ہوئی۔ جناب رسول خدا نے جب اپنے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو آغوش میں لیا، پیشانی کو چوما، جو نارملی ہر نانا کرتے، پھر دست کو اٹھایا اور جو رشت تھے اس کو پکڑ کے چومنے لگے۔ جناب زہرا نے جب نوٹس کیا کہ بابا رسٹ کو بار بار کلائی کے اٹھاتے ہیں اور چومتے ہیں، تو کہا بابا میں آپ نے سر کا بوسہ لیا، میں سمجھ سکتی ہوں، پر آپ نے بار بار کلائی کا بوسہ لیا۔ کہ بیٹا جب تمہارے حسین کی شہادت ہو جائے گی تو اس بچی کے ہاتھ میں رسن باندھ دیا جائے گا، جو آخری دم تک اس کے ہاتھ میں وہ نیل نشان باقی رہ جائے گا۔ جناب زہرا نے اپنی بچی کو دیکھا، کہ بابا میں نے اس کا نام کیا سوچا ہے آپ نے؟ کہ یہ بچی کا نام بھی لوح محفوظ سے آئے گا، یہ بچی کا نام بھی خداوند عالم رکھے گا۔ اور پھر حضرت جبرائیل جناب زینب سلام اللہ علیہ کا نام لے کر آئے، زین العب، جس کو شارٹ میں زینب کہا گیا، باپ کی زینت، اور یقیناً باپ کی زینت بنی، اور کیوں نہ بنے زینب باپ کی زینت، کیونکہ واحد ایک ایسی ہستی ہے جو 6 معصومین کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے، 6 معصومین کے ساتھ زندگی گزاری ہے، 5 معصومین کی آغوش میں پلی ہے، جس کا نام جناب زینب ہے۔ She was not an ordinary person، وہ مولا علی کی بیٹی ہے، وہ جناب زہرا کی بیٹی ہے، امام حسن حسین کی بہن ہے، کہ جب بھی گھر میں آتی تھی، سامنے آتی تھی، یہ دونوں بھائی کھڑے ہو جاتے تھے، اور بہت دوست رکھتی تھی جناب زینب امام حسین کو۔ جب بھی نماز پڑھتی تھی، واجب نماز پڑھتی تھی، جب بھی جا نماز بچتا تھا نماز کے لیے، she was used to do زیارت of امام حسین فیس، زیارت کرتی تھی امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی، اور پھر نماز پڑھتی تھی، اور پھر نماز کے بعد بھی اپنے بھائی کی زیارت کرتی تھی۔ اب وہ زینب پر کیا گزرا ہوگا کہ جب آخری وقت امام حسین علیہ السلام اس بی بی سے کہہ رہے ہو، زینب آج نماز شب میں مجھے یاد رکھنا، کیا گزرا ہوگا اس بی بی پر کہ آج اس نماز شب میں تو میں اپنے بھائی کو یاد ڈیفینیٹلی کروں گی، مگر افسوس اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاؤں گی، کیونکہ رات کا اندھیرا ہوگا، دور میں نو کے نیزے پر میرے بھائی کا سر ہوگا۔ وہ زینب ہے جس کی 4000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ تھے۔ کین یو امیجن ان دیٹ ٹائم شی واز اے مفسر آف قرآن مجید، تفسیر کیا کرتی تھی قرآن مجید کی، خواتین کو درس دیا کرتی تھی،
اور انہی خواتین کے سامنے جناب زینب سلام اللہ علیہا جن سے حجاب شروع ہوا, چادر شروع ہوا, جو یزید کی جو زوجہ تھی جس کا نام ہند تھا, اس نے یہی بات تو کہا اپنے شوہر سے آ کر دربار کے سارے لوگوں کے سامنے, میرے سر پر چادر نہیں ہے, تجھے اس کی فکر ہے, کیونکہ اس نے اپنے سر سے چادر ہٹا دی تھی, تجھے اس کی فکر ہے. جس بی بی نے دنیا کو چادر پہننا سکھایا, تو نے اس کے سر سے چادر لے لی. جب اس بی بی کے سر پر چادر نہیں ہے, میں چادر سر پر کیسے رکھوں؟ کیونکہ جس شہزادی کو تو قید ہی بنا کر لایا ہے, میں اس کی کنیز ہوں. اللہ اکبر. جناب زینب سلام اللہ علیہا, آج ہم خواتین ہمیشہ سوچتے ہیں وومن امپاورمنٹ, یہ ہستیاں ہیں جن سے ہمیں بہت درس ملتا ہے, بہت درس ملتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے لائف کو سکھایا ہے کرنے کے لیے. اور یہی جناب زینب سلام اللہ علیہا جن کی شادی ہوئی, well educated, that's why the 4,000 students was under her, well of family, she is the daughter of Imam Ali, جو دنیا کے سب سے اس زمانے میں بریو پرسنالٹی تھے. جناب زہرا سلام اللہ علیہا, she who was the queen of paradise, جنت سے کھانا منگواتی تھی, جنت سے لباس منگواتی تھی. ان کی بیٹی کا نام جناب زینب ہے. her grandmother was a wealthiest lady in that time, biggest business woman of that time. ان کی نواسی کا نام جناب زینب ہے. مگر جب ان کی شادی ہوئی, اور شادی بھی ان کی فرسٹ کزن سے ہوئی, حضرت جعفر طیار کے بیٹے حضرت عبداللہ سے ہوئی ہے شادی ہوئی. 2 بھائی تھے, وہ دونوں بھائی کی شادی ان 2 بہنوں سے ہوئی. اسلام میں مہر از ویری امپورٹنٹ. مولا کائنات when he asked to حضرت جناب زینب سلام اللہ علیہ کہ آپ کو کیا چاہیے مہر میں, بیکاز حضرت عبداللہ علیہ السلام was not poor, he was also very rich, he was wealthy. In that time in Medina, he was the one who used to send in every needy house groceries. سب کے گھر گروسری بھیجا کرتے تھے. اور وہاں پر جب گروسری بھیجا کرتے تھے, پیسہ ماشاءاللہ الحمدللہ, مولا علی کے بھائی کے بیٹے ہیں, ویل نون پرسنالٹی. اور جب جناب زینب سلام اللہ علیہ سے جب عقد ہوا, تو مولا کائنات نے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے مہر میں, بیکاز لڑکی کے اندر اختیار ہوتا ہے. جو آج کل کی ہماری بچیاں ویل ایجوکیشنز تو لے رہے ہیں, ویل ڈگریز لے رہے ہیں الحمدللہ ماشاء اللہ, اور جناب زینب کے بھی ہم چاہنے والے ہیں. ٹرائی ٹو فالو ہر the way she followed, the way she followed. جناب زینب سلام اللہ علیہ, that time she said کہ مجھے مہر میں صرف یہ چاہیے کہ جس وقت بھی میرا بھائی مدینہ چھوڑ کر جائے, بس ہمیں اجازت مل جائے کہ میں اپنے بھائی حسین کے ساتھ جا سکوں. اس سے جدا ہو کر میں رہ نہیں سکتی. اللہ اکبر, کہ کون کہہ رہا ہے. And in that time also, when Imam Hussain was supposed to leave Medina on 28th of Rajab, جناب زینب سلام اللہ علیہ on that time, because ان کو اجازت مل گئی تھی, مہر مل گیا تھا کہ جب بھی آپ کے بھائی مدینہ چھوڑ کر جائیں گے, میری طرف سے پوری اجازت ہے کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ جائیں. But in that time also, the جناب زینب showed her etiquettes, what she had learned from her mother. She came to Hazrat Abdullah alayhi salam and she asked,
Abdullah, if you're giving me permission, then definitely I will go. If you won't give me permission, I won't go. مگر یاد رکھنا حسین اگر چلے گئے تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی. حضرت عبداللہ علیہ السلام کہتے کہ بی بی ہم نے آپ کو اجازت بہت پہلے دے دی ہے, بہت پہلے دے دی ہے. اور الحمدللہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ چھوڑ گئیں اور مدینے سے نکل گئیں. اور بھائی کی شہادت کے بعد ایک معصوم امام کہ جب خیمے میں آگ لگائی گئی ہے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ جو ان کے اس وقت بھتیجے تھے, بھائی کے بیٹے تھے, اپنے بھائی کے بیٹے سے کہتی ہیں امام, یا امام. دس از اے ورڈ آف امام جناب زینب, کیونکہ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے آواز اٹھائی تھی, آواز حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے جو میری مدد کو آئے, کہ امام پکار رہا ہے. تو امام زین العابدین جو اس وقت بہت بیمار تھے, غش کی حالت میں رہتے تھے, وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے اور تلوار لے کر جانے چاہ رہے تھے, ایک لکڑی لے کر جا رہے تھے. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کو آواز دے کر امام حسین نے کہا تھا, زینب امامت آپ کو بچانی ہے. کتنی بڑی رسپانسبلٹی, نہیں کہا کہ میرے بیٹے کو بچانا ہے, امامت بچانی ہے. اور اس بی بی نے بچایا. اسی طرح جب خیمے میں آگ لگی تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بھتیجے سے کہا, امام چاروں طرف آگ لگ چکی ہے, کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں آپ کی اجازت ہے میں کیا کروں؟ تو امام نے کہا, پھوپھی اماں یہ خیمے سے باہر نکل جائیں, آپ کو اجازت دے رہا ہوں. یعنی اس لمحے میں اس بی بی نے امام کی ایک اوبیڈینٹ تابع دار بن کر اپنے آپ کو امپروو کیا, ایکسپلور کی دکھایا. اور وہی امام جناب زینب سلام اللہ علیہ کو ایک بہت بڑا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, جو ہم زیارت میں بھی جناب زینب کے اس ورڈ کو ہم پڑھتے ہیں. زیارت میں بھی یہ ورڈ پڑھے جاتے ہیں جو امام زین العابدین نے ان کو بیان کیا. انت فہمت غیر مفہمہ, آپ ایسی سمجھدار ہیں, آپ ایسی سمجھدار ہیں کہ جس کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. یہ بہت بڑا ورڈ ہے جس کو میں بہت شارٹ میں سمجھا رہی ہوں, بہت شارٹ میں سمجھا رہی ہوں. ابھی ایران میں انقلاب جو آیا تھا, اتنے وہاں پر عالم تھے ایران میں, مگر اللہ نے یہ اپارچونٹی صرف امام خمینی کو دی, کیونکہ امام خمینی وہ ہستی تھے جن کو سمجھ تھی, وہ دور تک دیکھ رہے تھے. امام خمینی کے اندر میں وہ ایبلٹی تھی جنہوں نے اس ایران کو اسلامک ریپبلک ایران بنا دیا. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اندر میں وہ ایبلٹی تھی جس کو اللہ اپنے امام کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسی ایبلٹی ہے آپ کے پاس جو ضروری نہیں ہے. یعنی آپ کو کسی نے وہ سکھایا نہیں ہے, سمجھایا نہیں ہے, آپ کو اللہ نے گاڈ گفٹ رکھا ہے. Who is saying this, امام؟ انت عالمۃ غیر معلمہ, کون کہہ رہا ہے یہ؟ امام. آپ ایسی جاننے والی ہیں, آپ ایسی نالجبل ہیں جو آپ کو کسی نے نالج نہیں دی ہے, پڑھایا نہیں ہے. آپ ایسی جاننے والی ہے. اتنی بڑی بات, اتنی بڑی ٹیگ مل رہی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو, کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے وہ کام کر کے دکھایا. اسی لیے امام خمینی کہتے ہیں, از دامن زن مرد میراج میراواد, لیڈی چاہے تو مرد کو معراج تک پہنچا سکتی ہے. آج کربلا بھی جو کامیاب ہوا ہے, بیہائنڈ آف کربلا جناب زینب واز دیر.
who showed the reality of Karbala. کہ لوگ مسکراتے ہوئے آتے تھے, تماشا دیکھنے آتے تھے, مگر جب جناب زینب کے ورڈز کو سنتے تھے, خطبہ کو سنتے تھے, تو روتے ہوئے جاتے تھے اور اپنے آپ کو گنہگار کہتے ہوئے جاتے تھے کہ افسوس کہ ہم زندہ رہ گئے اور نبی کا نواسا مارا گیا. This power has زینب سلام اللہ علیہا. جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے آغا عبد القاسم مرزا قمی, جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے قوانین الاصول, انہوں نے کہا کہ جب بھی میں دعا مانگتا ہوں, دعا مانگ کر میں کامیاب ہوتا ہوں. Who is saying this? One of عالم دورہ. جب بھی میں دعا مانگ کر کامیاب ہوتا ہوں تو اس دعا کے لیے میں سب سے زیادہ کسی کو وسیلہ دیتا ہوں اپنے دعا میں, تو وہ ہے بے زینب. جناب زینب کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں اور یقین ہے کہ اس دعا کو میری مستجاب کر دی جاتی ہے. امام زمانہ بھی کہتے اگر کوئی جناب زینب کا واسطہ دے کر دعا مانگتا ہے, خدا اس دعا کو رد نہیں کرتا. اب آپ سمجھیں امپورٹنس کتنی ہے جناب زینب کی. اور اسی طرح ہمارے ائمہ معصومین نے بھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی دعا کے لیے کہا کہ اس طریقے سے عمل کر سکتے ہیں. ہم سب کوشش کریں اس عمل کو انجام دینے کے لیے کہ ہم پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں, جس نماز کی نیت ہوگی کہ 2 رکعت نماز ہدیہ جناب زینب بنت علی علیہ السلام پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً اللہ. اور جب نماز آپ کی پوری ہو جائے تو رو بقبلہ, قبلے کی طرف آپ ہو کر بیٹھ جائیں, اور اس کے بعد چھوٹا سا عمل ہے جو انجام دینا ہے. 7 ٹائمز ہم کو پڑھنی ہے صلوات, وہ اجل فرجہم کے ساتھ 7 ٹائمز. دین 7 ٹائمز ہم کو پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم, 7 ٹائمز پڑھنی ہے. 7 ٹائمز ہمیں پڑھنا ہے یا شافی کل مریض 7 ٹائمز, اور 7 ٹائمز پھر ہم کو پڑھنا ہے یا غفارو یا ودود بے زینبین. اے اللہ مجھے میرے گناہ کو معاف کر دے, غفار گناہ کو معاف, ودود میرے کنیکشن کو اور اسٹرانگ کر دے, جس سے میرا کنیکشن اس کو اور اسٹرانگ کر دے, بے زینب جناب زینب سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے. پھر ہمیں 7 ٹائمز پڑھنی ہے السلام علیک یا زینب بنت امیر المومنین. 7 times have to recite this, and 3 times ہم کو سورہ توحید پڑھنا ہے, یعنی سورہ قل هو اللہ احد یہ پڑھنی ہے. اور پھر 7 times ہم کو سورہ الحمد پڑھنی ہے, یعنی سورہ فاتحہ, سورہ الحمد. یہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ یہ اتنی چیزیں آپ نے پڑھی ہے, ان تمام چیز کو جناب زینب سلام اللہ علیہا کو آپ ہدیہ کرتے ہیں کہ ہم جو بھی ہم نے پڑھی ہے ابھی یہ سارا میں گفٹ کرتی ہوں جناب زینب سلام اللہ علیہا کو. اور اس کے بعد پھر ایک دعا پڑھنی ہے, وہ دعا انشاءاللہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دوں گی. وہ دعا اس طریقے سے پڑھنی ہے اللہم بحق مولاتنا ام المصعب زینب بنت امیر المومنین علیہ السلام. یہ آپ کو پڑھنی ہے. اور اس کے بعد یہ پڑھنا ہے وہ بحق محمد و آلہ الطاہرین استجب لنا یا رب العالمین ورحمنا یا ارحم الراحمین. اے اللہ جناب زینب سلام اللہ علیہا جو ام المصائب ہیں, سارے مصیبت وہاں پر ہوئی ہے, اس کے صدقے میں اور بحق اس محمد و آل محمد کے صدقے میں استجب لنا میری دعا کو قبول فرما, میری ساری دعا یا رب العالمین اے عالمین کے رب, ورحمنا ہمارے اوپر رحم کر یا ارحم تمام لو چیزوں پر رحم کرنے والا. انشاءاللہ بس یہ دعا پڑھنی ہے اور اس کے بعد اپنی حاجتوں کو طلب کرنا ہے, اور انشاءاللہ بحق جناب زینب سلام اللہ علیہا انشاءاللہ ساری دعائیں انشاءاللہ ان کی مستجاب ہوگی.
بس عزیزوں دعاؤں میں انشاءاللہ ایک دوسرے کو یاد رکھیں اور اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ہمیشہ محبت کریں اور انشاءاللہ عبادت بر وقت کریں انشاءاللہ. اور دعا ہے کہ جلد سے جلد جناب زینب سلام اللہ علیہا کے روضے پر آپ سب کا جانا، ہم سب کا جانا انشاءاللہ نصیب ہو. اہل بیت کے صدقے میں انشاءاللہ جناب امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو اور انشاءاللہ بحق اہل بیت اطہار جتنے بھی اس وقت زخمی لوگ ہیں پروردگارہ ہر ایک کی جلد سے جلد انشاءاللہ تمام مرض کو پروردگارہ ان کو شفا عنایت کرے. اور جتنے بھی لوگ اس وقت پروردگارہ مشکلات میں ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ان کے سارے مشکلوں کو حل کرے بحق اہل بیت اطہار. جو بھی دعاؤں کے طلبگار ہیں اور اس دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے ہیں بحق جناب زینب سلام اللہ علیہا ساری دعا کو ان کے مستجاب کرے اور انشاءاللہ پروردگارہ ہر ایک کے گھر کے سفرے میں برکت عنایت کرے. اور انشاءاللہ جتنی بھی بچیاں ہیں بچے ہیں پروردگارہ ہر ایک کے نصیب کو خدا بلند کرے. اور انشاءاللہ جن بہنوں کے پاس اولاد نہیں ہے ان بہنوں کو اولاد نرینہ عنایت کرے اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کو ہم سب سے راضی عنایت کرے اور اہل بیت علیہ السلام ہم سب سے راضی ہو بحق اہل بیت اطہار. اس سال ہم سب کو انشاءاللہ مدینہ منورہ، سیریا کی اور کربلا کی جتنے بھی مقامات مقدس ہیں ان تمام مقامات کی زیارت کرنا ہم سب کو نصیب ہو. شریک فتح شاہ فقر وطن بن کر اٹھی، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کر اٹھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا سے دعا. عظمت جناب سیدہ واضح بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد فجل فرجہم. جن لوگوں کے ہونٹوں پہ مناجات نہ ہوگی ان لوگوں کی مولا سے ملاقات نہ ہوگی. آنکھوں میں اگر کوئی کرامات نہ ہوگی وہ سامنے آئیں گے مگر بات نہ ہوگی. مہدی کے اگر نور سے ایک شمع جلا لے اے دوست تیرے گھر میں کبھی رات نہ ہوگی. کائنات امام زمانہ واضح بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. زہرا بلندیوں پہ بھلا کون جا سکے اپنی جگہ حسین اکیلا ہے آج بھی. عظمت امام حسین آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. نو چندی جمعرات ہے اور سفرہ یہ سجا جو مانگنا ہو مانگ لو جو دل میں ہے بھرا. بی بی تمہاری نظر سبھی دل سے کرتے ہیں خوش ہو کے کنیزیں یہاں حاضر بھی ہوتی ہیں. کیا کیا امید لے کے کنیزیں یہاں پہ آئے بہتر خدا ہی جانتا کیا راز دل میں لائے. مانگو مراد مانگنے والو اٹھا کے ہاتھ اے پنجتن پاک ہمارے تمہارے ساتھ. یہاں فاطمہ زہرا بھی تشریف لائی ہے بابا رسول ساتھ علی کو بھی لائی ہیں. نور نظر حسن حسین کو بھی لائی ہیں عباس نامدار کو ہمراہ لائی ہیں. مانگو مراد مانگنے والو اٹھا کے ہاتھ اے پنجتن پاک ہمارے تمہارے ساتھ. یا فاطمہ زہرا میرا حال ہے تباہ دنیا کی گردشوں نے مجھے کر دیا تباہ. بی بی مجھے بتاؤ نہیں سوجتی ہے راہ بے کس ہوں بے نوا ہوں نہیں سوجتی ہے راہ.
اب آپ کے سوا نہیں ہے کوئی بھی میرا، میں دل جلی ہوں بی نہیں کوئی بھی میرا، مانگو مراد مانگنے والو اٹھا کے ہاتھ، اے پنجتنے پاک ہمارے تمہارے ساتھ، سکا کنیز ہے بی خالی نہ پھیرنا، ہم سب کنیز ہے بی خالی نہ پھیرنا، جھولی سب کی بھر دینا مگر خالی نہ پھیرنا، الہی آمین۔ لاکھوں کی بگڑی پل میں تم نے بنائی ہے، مردہ دلہن کو پل میں تم نے جلائی ہے، تم کو قسم ہے پنجتنے پاک کی بی امید سب کی پوری کرو اے میری بی الہی آمین۔ مانگو مراد مانگنے والو اٹھا کے ہاتھ، اے پنجتنے پاک ہمارے تمہارے ساتھ، سنتی ہوں غریبوں کی مدد کرتے ہو بی ساحل کو کبھی در سے نہیں پھیرتے بی دامن میرا پھیلا کے میں بیٹھی ہوں بی کچھ نظر کرم مجھ پہ کرو اے میری بی الہی آمین۔ خالی نہیں اٹھوں گی میں کبھی در سے تمہارے، رو رو کے میں مانگا کروں گی در سے تمہارے، مانگو مراد مانگنے والو اٹھا کے ہاتھ، اے پنجتنے پاک ہمارے تمہارے ساتھ، نو چندی جمعرات ہے اور سفرہ یہ سجا، جو مانگنا ہو مانگ لو جو دل میں ہے بھرا، عظمت جناب سیدہ آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امال جناب سیدہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا سیدتی یا مولاتی یا فاطمۃ الزہرا ادرکنی، 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یجیب المسترا اذا دعاہ یکشف السوء، 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ نظر رسول خدا مولا مشکل کشا علی جناب سیدہ بی بی معصومہ کم امام حسن عسکری، تمام شہیدان کربلا، اسیران کربلا، غریبان کربلا اور سادات کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم، یہ عظیم سورہ کی تلاوت اور آج کا جشن تیری اعلیٰ بارگاہ میں قبول فرمانا، اور اسے ہم نذران عقیدت کرتے ہیں 14 معصومین کے بارگاہ میں، بالخصوص ہمارے وقت کے امام کے بارگاہ میں. پروردگار، اس سے جو بھی ثواب حاصل ہو وہ جملہ مرحوم مومن و مومنات کے ارواح کو پہنچے. پروردگار عالم، یہ مسرت اور خوشیوں کے دنوں میں ہمارے مرحومین کی قبروں پر رحمت و کرم کی بارش کا نزول فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی روحوں کو ٹھنڈک اور خوشیاں عطا فرما دے، ان کی تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما دے، ان کو محشر کے دن مولا کے ہاتھ سے آب کوثر نصیب فرمانا، جناب فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمانا، حضرت عباس کے پرچم کے تلے جگہ عنایت فرمانا، اور جنت الفردوس میں جوار معصومین کے قریب جگہ عنایت فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد
السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.